بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ ایک جوان قابل قدر صحابی تھے۔ ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے نقل کیا گیا ہے۔ اس مفصل روایت کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سانولے رنگ کے تھے۔ وہ اپنی شادی کے لیے بڑے پریشان تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلہ میں پیغام پیش کیا اور بڑی کوششیں کی، مگر ان کے سانولے ہونے کی وجہ سے کسی نے ان کے ساتھ اپنی لڑکی کا عقد کرنا پسند نہیں کیا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری سانولی رنگت مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ کے نزدیک تمہارا بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور اپنے ایمان کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو آپ کی مجلس میں نہیں آتے، دونوں قسم کے لوگوں کے یہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام دیا، لیکن میری رنگت کی وجہ سے کوئی بھی اپنی لڑکی کا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے سمجھدار لڑکی منتخب فرمائی۔ حضور نے فرمایا، تم عمیر بن وہب ثقفی کے رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، ان کی لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت اور سمجھدار ہے، اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا۔ تم جا کر عمیر بن وہب ثقفی کو میرا پیغام سناؤ کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر لڑکی کے والدین کو اطلاع دی تو والدین نے قبول کرنے سے انکار کیا اور واپس جانے کا کہہ دیا۔ جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں رہتا، اور لڑکی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور کسی مرد مومن اور عورت کے لیے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف غضب نازل نہ ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے بچنے کے لیے میں تو اپنے لیے اس کو پسند کرتی ہوں کہ جس کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اس لڑکی نے بھی ایمان کا کمال منظر پیش کیا کہ اس نے دلوں کو دیکھا، صورت کو نہیں دیکھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو دیکھا۔ جب لڑکی کے ماں باپ حضور کی مجلس میں گئے، حضور نے پوچھا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کیا؟ تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی۔ عرض کیا کہ ہم کو شبہ ہوا کہ انہوں نے کہیں جھوٹ نہ کہا ہو، ہم تو آپ کے تابع ہیں، ہم ان کو اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ اپنی چہیتی بیٹی کو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے گئے۔ اسی اثناء میں جنگ کا اعلان ہوا۔ انہوں نے سامان خریدنے کی بجائے اس پیسہ سے تلوار، نیزہ اور گھوڑا یعنی جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود مبارک میں لیا اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی زوجہ کے پاس بھیج دیا۔ اس کے گھر والوں سے کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں اس کی شادی کرا دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔